حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور روایت ہے، ہر کوئی بیان کرتا ہے، عظمت صحابہ کے پرچار کرنے والے بھی مانتے ہیں کہ حضرت عمر منبر پر کھڑے ہیں، حضرت ساریہ کو سپہ سالار بنا کے بھیجا ہے، میدان جہاد میں ہیں، ان پر دشمن ان کے پشت پر سے حملہ کرنے والا تھا، پس حضرت عمر نے ہزاروں میل کا ہے فاصلہ، ہزاروں میل کی مسافت پر حضرت عمر کی نگاہ نے حضرت ساریہ کو بھی دیکھا، ان کے لشکر کو بھی دیکھا، دشمن کی حرکت کو بھی دیکھا، پلٹ کر اس کے حملے کو بھی دیکھا، اور وہیں کھڑے کھڑے دیکھا بھی، رہنمائی بھی کی، فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں چھپ جا، دشمن کے حملے سے بچ جا۔ ہزاروں میل سے دیکھا عمر نے، ہزاروں میل سے بات پہنچائی عمر نے، ہزاروں میل سے سنا حضرت ساریہ نے، عمل بھی کیا اس سننے پر۔ یہ ہے غلاموں کا مقام، تو مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جو بات میں نے عرض کی تھی کہ وہ سب سنتے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون، بخاری شریف کی حدیث پاک، فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون، ارے میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، انی اسمع، بے شک میں تو وہ کچھ سنتا ہوں جو تمہاری سماعت تک، جہاں تک تمہاری سماعت کی رسائی بھی نہیں، میں تو وہ سنتا۔ اور میرے آقا جا رہے تھے قبر پر سے، فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ پیشاب کرتے وقت اس کے قطروں سے اپنے کپڑوں اور بدن کو نہیں بچاتا تھا، اور اس کی درد اور آہ کو بھی میرے آقا نے سنا، قبر میں تھے۔ تو سماعت مصطفیٰ کا عالم کیا ہے؟ اور شب معراج میرے آقا علیہ السلام جب گزرے، فرمایا فمررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرا، فرأیت موسیٰ فی قبرہ یصلی، پس میں نے موسیٰ کو قبر میں دیکھا کہ صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں، اوپر مٹی، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کھڑے تھے، صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ میرے آقا وہ دیکھتے ہیں جو کائنات میں کسی کی نگاہ کے سامنے نہیں آ سکتا، اس لیے کہ انہیں وہ کچھ دیکھنے کی طاقت بھی دی گئی جسے موسیٰ بھی نہ دیکھ پائے۔ جن کے دیکھنے کی قوت کا یہ عالم ہو، وہ پھر یہ مٹی رکاوٹ نہیں بنتی، پھر دیواریں رکاوٹ نہیں بنتی۔ کوئی کہے دیوار کے پیچھے پتہ نہیں، دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، ارے یہ تو ادنا باتیں ہیں، یہ تو بہت کم تر باتیں ہیں۔ مصطفیٰ کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ تحت سرا سے عرش اولا تک رب کے اذن اور دی ہوئی طاقت سے سب دیکھتے بھی ہیں، سب سنتے بھی ہیں۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے موسیٰ کو دیکھا قبر میں یصلی، صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو صلاۃ پڑھنے کو صرف دیکھا یا سنا جاتا ہے؟ پڑھنے کو صرف دیکھا یا سنا ہوگا؟ اگر کوئی کہے صرف دیکھا، دیکھ کے اندازہ لگایا، کھڑے ہونے سے، نشست سے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اندازہ لگایا ہوگا کہ صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر میرے آقا نے اندازہ لگایا ہوتا کہ صلاۃ پڑھ رہے تھے، تب معلوم ہے لفظ کیا ہونے چاہیے؟ آپ بھی سمجھدار ہیں، لفظ یہ ہونے چاہیے تھے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا قبر میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ کیا کہتے؟ کچھ پڑھ رہے تھے۔ میرے آقا پھر فرماتے کچھ پڑھ رہے تھے۔ ارے جب لفظ کچھ آ جاتا ہے تب ہوتی ہے بے خبری، یہاں تو بے خبری کا کوئی امکان نہ تھا۔ کچھ وہ کہتا ہے جہاں بے خبری آئے، جو سراپا باخبر ہو وہ کچھ کا لفظ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کیسے کھڑے تھے، دیکھتا ہوں کیسے کھڑے تھے، سنتا ہوں کیا پڑھ رہے تھے۔ گویا میرے آقا نے فرمایا فیصلی، ارے حتمی یقینی قطعی بات ہے، میں نے دیکھا صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ گویا کھڑے ہونے کو دیکھا، پڑھنے کو میرے آقا نے سنا۔ پس سننے کی قوت کا یہ عالم، دیکھنے کی قوت کا یہ عالم، جس کے دیکھنے سننے کی قوت یہ ہو، اب ایسے سننے والے کے سامنے کوئی اونچی آواز میں کلام کرتا رہے، کوئی اونچا اونچا بولتا رہے، پھر ناگواری کو بھی سوچئے۔ اللہ پاک نے فرمایا خبردار، اس لیے کہ کائنات والے
مصطفیٰ کے مقام کو حقیقی طور پر نہیں جانتے. بلندی ہے مصطفیٰ ہر ایک کی نگاہ سے مخفی ہے. بس اللہ نے فرمایا وہاں تک تو پہنچ کوئی نہ سکے گا. جس کو راز سمجھ آ جائے تو آ جائے, لیکن اتنا تو ہر کوئی عمل کرے کہ اونچا نہیں بولنا, آہستہ بولنا ہے. یہ عمل ہر کوئی کرے. راز جس کو سمجھ آ جائے تو آ جائے, جس کو نہ آئے تو نہ آئے. تو کئی راز. اور آخری وجہ اور حکمت, اونچی آواز میں کلام کیا جاتا ہے دور والے سے, قریب والے سے نہیں. کیا قریب والے سے اونچی آواز میں کلام نہیں کیا جاتا ہے, دور والے سے اونچی آواز میں کلام کیا جاتا ہے. اللہ نے بات تو کی ایک, مگر عظمت مصطفیٰ کے کئی دریا بہا دیے, کمالات مصطفیٰ کے کئی گوشے عیاں کر دیے, عظمت مصطفیٰ کے کئی پہلو دکھا دیے. بات صرف ایک کی, آواز اونچی نہ کرو, مگر کتنے راز اس میں چھپا دیے. ارے یہ سب سنتا ہے اس لیے نہ بولو, ارے یہ نفیس مزاج کا مالک ہے اس لیے اونچا نہ بولو, ارے یہ ادب کے اس مقام پر ہے جہاں تم سمجھ نہیں سکتے اس لیے اونچا نہ بولو. اور پھر ارے یہ تمہارے اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے کہ تمہیں قربت کی سمجھ آ جائے تو بولنا چھوٹ جائے. بولنا باری تعالیٰ کتنا قربت ہے. فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, اے ایمان والو میرا نبی اہل ایمان کے اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے کہ اتنا تمہاری اپنی جانیں تمہارے قریب نہیں جتنا میرا مصطفیٰ تمہارے قریب رہتا ہے. قرآن کا ترجمہ کیا ہے, ابھی کوئی اپنا استدلال نہیں بیان کیا. فرمایا میرا مصطفیٰ مومنین کے اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے کہ ان کی اپنی جانیں بھی اتنا قریب نہیں جتنا میرا مصطفیٰ قریب ہے. اور حضور کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری جانوں کے زیادہ قریب ہے, جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اور اپنی قربت کا بھی بیان کیا. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. کیا شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. فرمایا میں ہوں شاہ رگ سے زیادہ قریب, میرا مصطفیٰ ہے مومنین کی جان سے زیادہ قریب. اب جان کہاں ہوتی ہے اور شاہ رگ کہاں ہوتی ہے یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. جان ہمیشہ شاہ رگ کے اندر ہوتی ہے, جان شاہ رگ کے اندر ہوتی ہے, باہر نہیں ہوتی ہے. شاہ رگ کٹ جائے جان چلی جاتی ہے, اور جان تب تک رہتی ہے جب تک شاہ رگ رہے. تو شاہ رگ اور جان کا تعلق ہے یہ کہ شاہ رگ ہے محافظ جان کی, شاہ رگ ہے محافظ جان کی. اللہ نے فرمایا میں ہوں شاہ رگ کے قریب, میرا مصطفیٰ ہے جان کے قریب, میں بھی تمہارے قریب, میرا مصطفیٰ بھی قریب. باری تعالیٰ اس کے راز اور حکمت. فرمایا اس لیے میں مصطفیٰ کی ہر لمحے حفاظت کرتا ہوں, بس مصطفیٰ کی قربت کا محافظ میں. ارے جس کی قربت کا محافظ میں ہوں اس کی قربت میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے. واللہ یعصمک من الناس. حبیب میں آپ کا محافظ ہوں, میں آپ کا محافظ ہوں. تو اللہ ہے محافظ. فرمایا میرا حبیب ہے شہر جان کے قریب, میں ہوں شاہ رگ کے قریب. اب قربت ہے انتہا پر, اور جہاں قربت انتہا پر ہو جائے وہاں دیکھنا پھر اس آنکھ کا کام ہے ہی نہیں, ہے ہی. یہ قرآن مجید ہے, یہاں سے مجھے نظر آ رہا ہوگا کہ نہیں جی طارق صاحب نظر آ رہا ہے. اب اگر میں اسے قریب کرتے کرتے بالکل آنکھ کے اوپر رکھ دوں, فاصلہ مٹا دیا جائے, قربت انتہا پر چلی جائے, فاصلہ مٹ جائے, قربت انتہا کو جا پہنچے, پھر یہ نظر اسے دیکھ سکتی ہے. تو کیا پتا چلا بھئی فاصلہ ہو